لہل اسماء الحسنى، اسی کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ حسنہ کا معنی ہے خوبصورت، اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے۔ اور جس طرح ہم نے حدیث میں سنا ہوا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انسان ان کو شمار کر لے، یعنی ان کو پڑھے، ان کے اوپر ایمان لائے، اس کے مفہوم کو سمجھے، فرمایا وہ انسان ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، جو انسان ایمان لے آئے، ان کو سمجھے، اس کے لیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم بات سورۃ اعراف کے اندر کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن وہ نام کون سے ہیں یہ نہ اللہ نے بیان کیا ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں، قرآن مجید کے ابتدا میں، عموماً قرآن مجید کے شروع میں جو پہلا ہم اس کا پیج یوں کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے اکثر قرآن مجید میں یا دونوں سائڈوں پہ یہ نام لکھے ہوتے ہیں، اور اکثر ان کو الگ کر کے بھی کچھ پیپرز بنا دیے گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار، یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے، یہ انسانوں نے اجتہاد کر کے، کوشش کر کے قرآن مجید سے، احادیث سے اللہ تعالیٰ کے نام جمع کیے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہے وہ 99 نام، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جبکہ ان ناموں میں سے کچھ ایسے نام ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جو نام نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اور یہاں بنائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عمل، اللہ تعالیٰ کا فعل، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اب ہر فعل میں سے ہم اللہ کا نام نہیں نکال سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نفع دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تکلیف بھی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نقصان بھی دیتا ہے، تو النافع الضار، اللہ تعالیٰ ضرر دینے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے نسبت جو ہے وہ اچھائی کی جاتی ہے، برائی کی نہیں کی جاتی۔ سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، اور جب غضب کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے صراط الذین انعمت علیہم غیر الذین اغضبت، نہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کے علاوہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پہ غضب کیا گیا، یہ نہیں کہا جاتا کہ جن پر تو نے غضب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماری تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنا، اب اللہ تعالیٰ نفع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان دیتا ہے، تو اس میں سے اللہ کا نام نکال لینا کہ وہی ضار ہے اور وہی نافع ہے، اس کی جو ہے یعنی اس طرح کے اور بھی 2-3 نام ہیں۔ اس لیے یہ والے نام جو قرآن مجید کے شروع میں، گتے کے شروع میں، اس کی جلد کے اندر والی سائڈ پہ لکھے ہوتے ہیں، یہ وہ اسماء حسنہ پورے کے پورے سب وہ نہیں ہیں جنہیں 99 کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں تاکہ ان کو واضح کیا جائے وہ کون سے اسماء حسنہ ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی اچھی کتاب ہے شیخ صالح عثیمین سعودیہ والوں کی، جنہوں نے دلائل کے ساتھ ایک ایک آیت یا حدیث لا کے اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم استنباط کر لیں، نکال لیں. مثلا اگر ہم نکالنے پہ آئیں تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر سے ماکر اللہ کا نام نکال لیں، یہ تو جائز نہیں ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. تو ہم اللہ کا نام نکالنے، مُضِلٌ وہ گمراہ کرنے والا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. تو ہر ورب عمل ایک الگ چیز ہے اور ناؤن ایک الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر ورب سے ناؤن نکالنا یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، جس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے اسماء حسنہ کے نام سے، اور یہ PDF فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ الاحسان.com پہ اویلیبل ہے. آپ پہلے پیج پہ جائیں الاحسان.com پہ، نیچے آپ کو بکس کی ایک کیٹیگری سے ملے گی، اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے اسماء حسنہ کے نام سے. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں سے جو اسماء حسنہ دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھیں، ان کو یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے، جو ان پہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے.